تو روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ کسی بھی ٹی وی نیوز چینل کو، کسی میگزین یا کسی نیوز پیپر کو، مین اسٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہو تو آپ کو ایک ورڈ بار بار دیکھنے اور سننے کو ملے گا. اینڈ اسپیشلی وین یو آر لیونگ ان پاکستان، جہاں پر ہر وقت ایک انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے. آئے دن آپ کو یہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ کیوں فلاں لیڈر کو اریسٹ کیا گیا، فلاں لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو اس سارے سینیریو میں آپ کو ایک ورڈ بار بار دیکھنے اور سننے کو ملے گا وچ از فیئر ٹرائل. اب فیئر ٹرائل کیا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا کیوں ضروری ہے، اور آپ کو آپ کے رائٹس کا پتہ ہونا کیوں ضروری ہے. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، آپ کے کون سے رائٹس ہیں، واٹ آر یور فنڈامنٹل رائٹس، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک تاثر ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کا اور قانون کے پروسیجرز کا صرف لائرز کو پتہ ہوتا ہے، یا ان کو پتہ ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. بٹ جو سویلائزڈ نیشنز ہیں، جو ماڈرن نیشنز ہیں، وہاں پہ رہنے والے ہر ایک فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، اور اگر میرا فلاں رائٹ وائلیٹ ہو گیا یا کسی نے میرا رائٹ انفلوئنس کیا ہے تو مجھے کون سی ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی گریوانسز جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہے. تو یہ لیگل اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ انہی جنرل نیچر کی چیزوں پہ جو ہے وہ میں بات کروں، اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک جو انفارمیشن ہے اس کو بھی اسپریڈ کر سکیں. تو فیئر ٹرائل پہ واپس آتے ہیں. تو فیئر ٹرائل کیا ہے، اس کو میں سمپلی سمجھانے کی اسے کوشش کروں گا کہ فیئر ٹرائل از بیسیکلی اے پیک آف سم پرنسپلس. اب کچھ پرنسپلس کو اور کچھ پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایک ملزم کو سزا دینا، اس کو مجرم قرار دینا، اور اس کو رہا کرنا، اس کو انوسینٹ قرار دینا کہ بھائی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا یا اس پہ کوئی بھی کلیم نہیں ہے. اس کو ایسے ڈائریکٹ، جیسے وی کین سے کہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کی دربار میں کوئی بھی شکایت لے کے آتا تھا تو بادشاہ سلامت کے موڈ کے مطابق اگر موڈ ہوتا تھا تو جس کے خلاف شکایت آتی تھی اس کو سنا جاتا تھا، اگر نہیں تو اس کو بنا سنے ہی اس کو سزا دی جاتی تھی، جو کہ ایک نیچرل جسٹس کے پرنسپلس کے اکارڈنگلی نہیں ہوتا تھا. اب نیچرل جسٹس کے پرنسپل کے اکارڈنگلی کیا ہے کہ آپ کو کسی کو سنے بغیر اس پہ کوئی بھی اس کو کوئی بھی سزا نہیں دینی، کسی کو سنے بغیر کوئی بھی سزا نہیں دینی. تو فیئر ٹرائل میں ہم کو کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ دیر آر سم پرنسپلس ان فیئر ٹرائلس، جس میں پہلا پرنسپل ہے کہ جب تک ملزم پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک اس کو انوسینٹ، یعنی کہ اس کو ہم اردو میں معصوم کہیں گے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جب تک اس پہ ثابت نہیں ہو جاتا. اور وی ہیو لاٹ آف ایگزامپلس جہاں پہ 10 سالوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے تو جرم وہ کیا ہی نہیں ہے، اور اس کو ہم مجرم کر کے سزائیں دے دیتے ہیں. اس کو اس کے جو کتنے رائٹس ہوتے ہیں اس میں، وہ آپ اگر بیٹھ کے ایگزامائن کریں، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی، رائٹ ٹو ایجوکیشن، بہت سارے رائٹس اس کے انفرنج ہوتے ہیں جسٹ بیکاز آف ناٹ انڈرسٹینڈنگ دس پرنسپل اینڈ ناٹ گیونگ ہم دا فنڈامنٹل رائٹ ٹو بی ہرڈ. اس کو سنا نہیں جاتا. تو یہ سنے جانے والا جو پرنسپل ہے وہ بہت ضروری ہے. تو فیئر ٹرائل میں پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا، جس نے اس کے خلاف الزام لگایا ہے اس پارٹی کے وکیل نے جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں، کورٹ میں یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ جرم اس نے ہی کیا ہے، جب تک پروسیکیوشن نے اپنے کلیم کو جو ہے وہ پروو نہیں کیا، تب تک اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا. اس کو ہم بولتے ہیں انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. جب تک اس گلٹی ثابت نہیں ہوگا اس کو ہم انوسینٹ بولیں گے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از، اس کا یہ رائٹ ہے، رائٹ ٹو لیگل ریپریزنٹیشن، کہ جس کے خلاف بھی کوئی بھی الزام آپ لے کے آ رہے ہو، اور فار ایگزامپل میرے خلاف یہ الزام ہے کہ میں نے فلاں بندے کی چوری کی ہے اور مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی. اب مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں خود کو ریپریزنٹ کروں، کسی بھی طریقے سے میں خود کو خود ریپریزنٹ کروں، یا میں کسی وکیل کی خدمات لوں، میں اپنے وکیل کو ہائر کروں، اس کو بولوں کہ بھائی مجھے جو ہے وہ تم کورٹ آف لا میں ریپریزنٹ کرو. تو وہ اس کو ریپریزنٹیشن کا پورا حق حاصل ہے. اور اگر وہ خود کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہا، فار ایگزامپل اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
فار ایگزامپل میرے پہ الزام تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں خود کو ڈیفینڈ کر سکوں، میں کسی وکیل کی خدمات لے سکوں، کیونکہ وکیل تو پیسے لے گا، تو ریاست کو، جو کہ ملک ہے، اس ریاست کو اس کو وکیل پرووائڈ کرنا ہے، تو اس رائٹ کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے، آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں ایسے بہت لوگ دیکھے ہوں گے، آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں، بیکاز وی اور ان پریکٹسنگ لائف روزمرہ کورٹ میں دیکھنا آنا جانا ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، بٹ ان کو ریپریزنٹیشن نہیں مل رہی ہوتی، ان کو پراپر ریپریزنٹیشن نہیں مل رہی ہوتی جو کہ ان کا رائٹ ہے، جو کہ ان کا حق ہے۔ تو یہ فیئر ٹرائل کا ایک حصہ ہے کہ اس کو پراپر ریپریزنٹیشن دی جائے گی تاکہ وہ خود کو کورٹ آف لا کے سامنے ڈیفینڈ کر پائے اور اپنا بھی ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کر پائے کورٹ کے سامنے کہ فار ایگزامپل میں نے یہ چوری نہیں کی، یا میں نے یہ کام جس طرح سے بولا جا رہا ہے ویسے اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پہ ایک کام، اس نے ایک کام کیا ہوتا ہے بٹ اس پہ 10 اور چارجز لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اس فیئر ٹرائل کے پرنسپل کی خوبصورتی ہے، اگر اس کو فالو کیا جائے تو اس کو موقع دیا جائے کہ بھائی آپ آؤ اور خود کو آ کے ریپریزنٹ کرو، تو شاید یہ ہوگا کہ وہ یہ بتائے کہ یہ میں نے ایک کام کیا ہے، بالکل دیٹ از انلیگل، بٹ یہ میں نے 10 دوسرے جو 9 غلط کاموں کی چارجز یا غلط یہ جو فیلنیز کی چارجز مجھ پہ لگائی جا رہی ہیں وہ میں نے نہیں کی۔ تو دیٹ از اے بیوٹی آف دس رائٹ آف لیگل ریپریزنٹیشن۔ اور جس طرح سے جس بندے نے ایلیگیشن لگایا ہے وہ اپنے وٹنیسز کو لائے گا کہ بھائی یہ میرے وٹنیسز ہیں، یہ میرے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں بھائی ان لوگوں نے چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی طرح سے جس پہ الزامات ہیں یعنی کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یا جو اکیوزڈ ہے اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وٹنیسز کو لے کے آئے گا جو کہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور وہ جو اگلی سائڈ والے وٹنیسز ہیں یعنی کہ جس پارٹی نے ایلیگیشن لگایا تھا اس کے جو وٹنیسز ہیں ان کو کراس کر سکے، ان کی جرح کر سکے، تو یہ بھی ایک فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ پرنسپل ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، سبسیکوینٹ پارٹ ہے۔ اینڈ لاسٹ یہ جو میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی اس میں یہ بھی چیز ہے کہ پولیس انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتی آپ سے کنفیشن لینے کے لیے، یہ بھی فیئر ٹرائل میں آتا ہے۔ اکثر بیشتر آپ دیکھتے ہو اور ہم بھی دیکھتے ہیں پولیس اپنا کام آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرتی ہے، دھمکاتی ہے، پریشرائز کرتی ہے، دیٹ از اگینسٹ دی اسپرٹ آف قانون شہادت آرڈر۔ اس میں بھی پروویژن موجود ہیں جہاں پر آپ کسی کی بھی کنفیشن نہیں لے سکتے، اس کو پریشرائز کر کے، اس کو انٹیمیڈیٹ کر کے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ پریکٹس ہے کیونکہ پولیس کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا، وہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے۔ اگر میں نے پولیس کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو اس کا کام انویسٹیگیٹ کر کے فلاں بندہ جس کا نام صابر ہے اس تک پہنچنا ہے انویسٹیگیشن کر کے، نہ کہ صابر کو پکڑ کے اس کو مار کے پیٹ کے اور اس سے یہ اگلوا کے کہ بھائی بول ہاں تم نے کی ہے، تم نے کی۔ دیٹ از ناٹ وی کین سے کہ لیجیٹمیٹ وے ٹو ڈو دیٹ۔ تو پولیس کا کام ایک پراپر انویسٹیگیشن کنڈکٹ کر کے اس بندے جس پہ شک ہے، فار ایگزامپل مجھے صابر پر شک ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایویڈنس لا کے ان ایویڈنس کے تھرو یہ چیز پروف کرنی ہے کہ اس بندے نے ہی چوری کی ہے۔ تو دیز ور دا بیسک پرنسپلس جو آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے۔ آپ کو ڈیلی لائف میں جب ان مسائل میں آپ کورٹ کچہری یا آپ تھانے کے مسائل میں اللہ خیر کرے کبھی اگر آپ پھنس جاتے ہو تو آپ کو ان چھوٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، دیٹ ول بی بینیفیشل، کیونکہ نالج کا ہونا وہ ان اٹ سیلف ہی پاورفل ہوتا ہے جب آپ اگلے بندے کو یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اکثر بیشتر آپ تھانے پہ جاتے ہو، آپ کا ایک لیجیٹیمیٹ کلیم ہوتا ہے، ایف آئی آر ہونی چاہیے بٹ وہ ایف آئی آر نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے لیے کیا آپ کو پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے وہ میں سبسیکوینٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اینڈ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔